السلام علیکم ناظرین، نالج وے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شعیب حسن۔ پروگرام انعام رمضان میں آج ہم بات کریں گے رحمت کے حوالے سے کہ پروردگار نے جو رحمتیں نازل کی ہیں اپنی مخلوق پر، اس کا ذکر ہوگا۔ قرآن مجید میں رحمت کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں رحمت کو کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حیدر کرار اور زبیر علی، ان سے جانیں گے رحمت کے بارے میں۔ میں لیے چلتا ہوں آپ کو زبیر کے پاس۔ جی زبیر، آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں رحمت کے بارے میں کیا ارشاد ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر رحمت کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے ہیں، جس میں مختصر سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن ہم نے نازل کیا ہے سراسر شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بھی جو ایک آیت ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے رسول ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی تو رحمت پوری کائنات کے اندر نہیں ہے کہ ان کی آپ زندگی کے اندر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ کے اوپر دنیا انہیں اذیت دے رہی ہے۔ طائف کی وادیوں کے اندر انہیں پتھر مارے جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آگے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ کو آپس میں ملیہ میٹ کر دوں، تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ، انہیں میری قدر نہیں ہے۔ تو اللہ کی رحمت ہے وہ قرآن مجید کے اندر انہوں نے یہ پروردگار نے جو ان کے لیے فرمایا ہے اسی طرح ہی انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسول خدا رحمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد جب تک آپ ان میں ہیں تو میں ان کو عذاب نہیں دے سکتا۔ تو حیدر، رحمت کے بارے میں اور جو ہمیں ملتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ سورۃ مبارکہ زمر کی 55 نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کہہ دو یا عبادی الذین اسرفوا، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، زیادتی کر لیا، علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان کو وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخشنے والا ہے، اور وہ بخشنے والا انہ هو الغفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس کے حوالے سے پروردگار نے کائنات کو اپنی رحمت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور آپ جب دیکھتے ہیں قرآن پاک کے شروع میں دیکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جتنی بھی صفات ہیں ان کا ذکر بعد میں آتا ہے، شروع میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں رحمان ہوں اور رحیم ہوں۔ اور اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت میں یہاں پہ کرتا چلوں کہ رحمان اور رحیم پروردگار کی دونوں صفاتی نام ہے اللہ تعالیٰ کے۔ رحمان وہ پوری کائنات کے لیے ہے، تمام مخلوقات اور جہانوں کے لیے ہے، اور جو رحیم کی صفت ہے وہ خالص مومنین اور متبعین اور متقین کے لیے ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم بھائی نے عرض کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، سب سے بڑی رحمت اور رسول اسلام کو اللہ نے ہمارے درمیان بھیجا۔ اور پھر جب ہم رسول اسلام کی زندگی دیکھتے ہیں، کسی جگہ پہ رسول اسلام جو ہے وہ حکمران ہے اور ہر جگہ پہ آپ سراپا رحمت ہیں، لیکن جب آپ حکمران بنتے ہیں اور جا کے فتح مکہ کے اندر آپ فتح مکہ کر کے مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے، تم آج کیا سوچتی ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ سے ہمیں یہی امید ہے کہ آپ رحیم ہیں، آپ لوگوں پر رحمت کرنے والے۔ تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں آج عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کیا تھا۔ اور ہم دوسری جگہ پہ دیکھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے یہ نرم گوشہ دکھایا، اور رسول اسلام نے اپنی جان کے سخت ترین دشمنوں کے لیے یہ فرمایا کہ آج تمہیں عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پروردگار کی دنیا کے لیے رحمتیں ہیں، ہمارا کھانا پینا، ہماری زندگی، ہمیں ہر طرح کی روشنی، ہوا، پانی، ہر چیز یہ ہمارے اوپر اس کی رحمت ہی تو ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں ہم پروردگار کی جتنی مرضی عبادت کر لیں، ہم اس کے تمام نعمتوں کا تھوڑا سا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ بے شک ہم پروردگار کی کسی ایک نعمت کا بھی جو ہے وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ جی زبیر، احادیث میں جو رحمت کے بارے میں ارشادات ملتے ہیں اس کے بارے میں؟ حدیث کے اندر امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کے لیے مصلی عبادت پر ہوتا ہے، نماز ادا کرنے کے بعد اگر وہ بیٹھا رہے مصلی کے اوپر، تو فرشتے جو ہیں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں اور پروردگار ان پر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر نمازی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی رحمت اسے کتنا گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی بھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔
بے شک جی ادر آپ مزید بتائیے گا کہ احادیث اور تعلیمات میں رحمت کے بارے میں کس طرح سے ارشادات ہمیں ملتے ایک ہیں؟ حدیث اس بارے میں ہمیں ملتی ہے کہ رسول اسلام ایک مرتبہ کھجوروں کے درخت کی طرف جا رہے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اسلام نے جا کے کھجوروں کے باغ میں تو قبلہ رخ ہو کے سجدہ کر دیا اور کتنی دیر آپ سجدے میں پڑے رہے. تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ یا رسول اللہ اتنی دیر آپ سجدے میں رہے, مجھے تو گمان ہونے لگا تھا کہ کہیں کوئی آپ کا وقت نہ آ گیا یا آپ رحلت نہ کر گئے ہوں دنیا سے. تو رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا. پروردگار نے کہا کہ اے رسول الرحمہ, آپ کے اوپر جتنے بھی لوگ رحمت بھیجیں گے میں ان کے اوپر رحمت بھیجوں گا, رحمت کے لیے دعا کریں گے میں ان کے اوپر رحمت بھیجوں گا, اور جتنے لوگ آپ کے اوپر سلام بھیجیں گے میں ان کے اوپر سلام کروں گا. جی ناظرین, آپ نے سنا رحمت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ پروردگار نے بے شمار رحمتیں نازل فرمائی ہیں اپنی مخلوق پر. سب سے بڑی رحمت جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اور ناظرین, ابھی بھائی نے بیان فرمایا کہ پروردگار فرماتا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. آپ جیسے بھی ہیں پروردگار سے رجوع کریں, وہ وحدہ لا شریک ہے, اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے اور وہی اس قابل ہے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے. ہمیں دوسروں کے عیب نکالنے کی بجائے خود کو دیکھنا چاہیے اور اس مالک سے رجوع کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنی چاہیے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں بخشش یقینی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.